نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 چیزوں کے بارے میں قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کر لے گا کبھی وہ ناکام نہیں ہوگا، کبھی وہ زندگی میں پریشان نہیں ہوگا۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی آدمی اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے، تو میں محمد اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس بندے کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اس کا مال بڑھے گا۔ جتنا وہ اپنے مال سے اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اللہ اس کے مال کو اتنا زیادہ کامیاب کر دیں گے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمائی کہ جس میرے امتی پر کسی نے ظلم کیا، کسی نے زیادتی کی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، اپنے اوپر ہوا ظلم وہ بھول گیا، اللہ کی قسم اللہ اس کی عزت کو اتنا بڑھا دیں گے، اتنا بڑھا دیں گے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو دب گیا، تو بزدل ہو گیا، تو جھک گیا، تو کمزور ہو گیا، تیرے بھائی لٹ کے کھا گئے، تجھے مار گئے، تیرے پہ ظلم کر گئے۔ نہیں بھائی، اللہ کی رضا کے لیے جھک گیا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی بھائی کو معاف کر دیا، اپنے رشتہ دار کو معاف کر دیا، دوست کو معاف کر دیا، جس نے بھی ظلم معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو اتنی عزتوں سے نواز دیں گے، اتنی عزتوں سے نواز دیں گے کہ میرا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے سوال کا دروازہ کھول دیا، بھیک مانگنے کا دروازہ کھول دیا، دیکھا کسی مالدار کو، جب کوئی مالدار دوست اس کے پاس پہنچ گیا، پیسے مانگ لیے، کبھی اسے بھیک مانگ لی، کبھی اس کی گاڑی دیکھ کے دل میں سوال آ گیا، کبھی اس کا مکان دیکھ کے دل میں سوال آ گیا، کبھی اس کا مال دیکھ کے دل میں سوال آ گیا، وہ سوال کو زبان پہ لے آیا تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پہ بھوک کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پہ فقر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسانوں کے پاس، بھائیوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کا دل للچاتا رہتا ہے، میں فلاں چیز لے لوں، میں فلاں سے فلاں چیز مانگ لوں، فلاں سے فلاں چیز مانگ لوں، تو اللہ کبھی اس آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صدقہ ہم نے دینا ہے مال کو بڑھانے کے لیے، زکوٰۃ ہم نے نکالنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد رکھنا، صدقہ دیتے وقت اس صدقے سے مال بڑھتا ہے جو صدقہ مستحق تک پہنچے، جو آدمی مستحق بھی ہو، اور پھر اگر وہ مستحق رشتہ داروں میں ہو، اور رشتہ دار ہو اور مستحق بھی ہو، اور دل بھی نہ مانتا ہو کہ میں صدقہ اس کو دوں، کیونکہ بعض اوقات صدقہ دیتے ہوئے آدمی کے دل میں ریاکاری ہو جاتی ہے، آدمی دکھاوا کر جاتا ہے اور پھر دائیں بائیں دے دیتا ہے، جبکہ اپنے خاندان میں، اپنے سکے بھائی کے گھر میں چائے نہیں پکتی، چائے کے لیے دودھ نہیں ہے، بچوں کی فیس نہیں ہے، بچوں کی دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اپنا خاندان ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، صدقہ نہیں اس کو دیتا، اس کو اپنے مال سے ہدیہ نہیں دیتا، اس کا تعاون نہیں کرتا۔ کیوں؟ میرے بھائی سے لڑائی ہے، میری بھائی سے دشمنی ہے، اس سے کسی معاملے میں ان بن ہونے کی وجہ سے اس پہ مال خرچ نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، ایسا کوئی گھر میں رشتہ دار ہو جس سے بات کرنے کو دل نہ کرے، جس کا تعاون کرنے کو دل نہ کرے، جس کو کچھ دینے کو دل نہ کرے، میرے بھائیو ایسے اپنے کسی مستحق رشتہ دار کو صدقہ دے دیں۔ اللہ کی قسم کھا کے آپ نے فرمایا، آپ چند دن میں، آپ چند لمحوں میں اللہ آپ کو اتنی ترقی دے گا، اتنی ترقی دے گا، آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت دے گا کہ آپ خود گنتے گنتے تھک جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے برکات کہاں سے دے دی۔ اپنے دل کو مضبوط کر کے، اپنے دل کو سمجھا کے، اپنے خاندان میں اس رشتہ دار پر، اس بھائی پر مال خرچ کرنا جو مستحق بھی ہو اور آپ کا وہاں خرچ کرنے کو دل بھی نہ کرتا ہو، تو اپنے دل کو سمجھا کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو جھکا کے اپنے اس رشتہ دار پر مال لگا دینا، صدقہ دے دینا، زکوٰۃ اس تک پہنچا دینا۔ یہ آپ کے کاروبار کا ترقی کا ذریعہ بھی بنے گا اور آپ کے مال کو محفوظ کرنے کا، آپ کی اولاد کو ہر شر سے بچانے کا ذریعہ بھی انشاءاللہ بنے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔